تیری 10 جیسی۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو جو ایک دوسرے کے ساتھ ناراض ہے کسی رنجش کی وجہ سے، کسی غلط فہمی کی بنا پر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بندے کے لیے انعام فرمایا جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود، سارے بندے جانتے ہیں کہ وہ بندہ حق پر ہے اور یہ جو معاملہ ہے اس پر وہ حق پر ہے، سارے اس کی حق کی گواہی بھی دیتے ہیں، تو میں اس کے باوجود وہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، حق معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت کا جو سب سے بالا درجہ ہے، بلند درجہ ہے، وہاں اسے مکان عطا فرمائے۔ اتنا بڑا مکان ہے اس بندے کا جو درگزر کرنے والا ہے، جو معاف کرنے والا ہے، اس لیے کہ یہ معافی جو ہے یہ اللہ کو بڑی معافی ہے اور اللہ کے حبیب کو بڑی معافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ گزشتہ وقتوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نوجوان تھا، جب اس کا انتقال ہوا تو فرشتہ اس کے پاس آیا اور اس نے اس سے کہا کہ تو نے اما عمل من عمل صالح، کیا تو نے کوئی نیکی کی ہے، کوئی عمل صالح کی ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے یاد نہیں ہے۔ پھر اس نے تھوڑی دیر سوچ بچار کی، غور و فکر کیا، پھر کہا ہاں ایک بات ہے کہ میں دنیا میں جب تھا تو میں تجارت کیا کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ میرا لین دین تھا، لوگوں کے ساتھ میرا بیع اور شراء کا معاملہ تھا، میں خرید و فروخت کیا کرتا تھا، جو بندے مجھ سے ساز و سامان لے کر جاتے تھے، جو بندہ صاحب ثروت ہوتا تھا، مالدار ہوتا تھا، میں اسے مہلت دے دیا کرتا تھا، یعنی جس دن اس نے مجھے رقم لوٹانی ہوتی تھی، اگر اس کے پاس رقم نہ ہوتی تو میں اسے مہلت دے دیتا کہ فلاں دن جو ہے آگے اتنے دن اور کر لو، اتنے وقت آگے کر لو، میں اسے مہلت دے دیتا تھا صاحب ثروت کو، جو غریب ہوتا تھا میں اسے معاف کر دیتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں یہ معاف کرنا میری صفت ہے، اس بندے نے میری صفت کو اپنایا ہے اس لیے میں اس کی بخشش کرتا ہوں۔ تو معاف کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کے محبوب کی صفت ہے۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے اندر ایک خاتون رہا کرتی تھی، اس کے بارے میں بڑا مشہور تھا کہ وہ بڑی سخت زبان ہے، تلخ زبان ہے، جس سے بھی گفتگو کرتی ہے اس کی زبان سے تلخی کے جملے ادا ہوتے ہیں، نازیبہ گفتگو کرتی ہے، یاوہ گوئی کرتی ہے، غالب غلط کرتی ہے۔ ایک دن حضور علیہ السلام ایک ٹیلے پہ تشریف فرما تھے، کھانا تناول فرما رہے تھے اور حدیث مبارکہ میں سرید کا کھانا کھانا۔ جب وہ خاتون وہاں سے گزری تو اس نے ایک جملہ کسا، کیونکہ وہ نازیبہ گفتگو کرنے کے عادی تھی، چرب زبان تھی اور غالب غلط کیا کرتی تھی۔ حضور علیہ السلام کو کہنے لگی کہ آپ غلاموں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور غلاموں کی طرح کھانا کھا رہے ہیں، آپ تو نہ بیٹھے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے دھیمے انداز میں مسکرا کر فرمایا کہ مجھ سے بڑھ کر اللہ کا غلام کون ہے؟ میں تو سب سے بڑا اللہ کا غلام ہوں، سب سے بڑا اللہ کا غلام ہوں۔ اس نے جب یہ دیکھا نا پھر کہنے لگے کہ آپ مجھے کھانے کے لیے نہیں کہیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھانا۔ جب وہ کھانے کے لیے آئی تو اس نے کہا کہ میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گی جو برتن کے اندر ہے، میں وہ لقمہ لوں گی جو آپ اپنے دہن یعنی زبان مبارک میں چبا رہے ہیں، جو آپ کی داڑھوں کے نیچے یا دانتوں کے نیچے لقمہ ہے میں وہ لوں گی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء الا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نہ نہیں فرمایا، کبھی لا نہیں فرمایا، کوئی بھی معاملہ ہو جاتا آپ نے ہمیشہ نام نہ فرمایا، کبھی لا نہیں فرمایا۔ آپ سے کوئی مانگنے والا بھی آ گیا کچھ بھی نہ ہوتا اس کے پاس، آپ کسی سے ادھار پکڑ کر اسے دے دیا کرتے، کبھی کبھی اپنی ذرا کسی کے ہاں رین رکھ دیتے اس سے ساز و سامان لے کر دوسرے کی مدد فرما دی، اس لیے کہ کبھی آپ نے کسی کو نہ فرمائی نہیں، لا فرمایا نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک میں چبایا ہوا وہ لقمہ اسے عنایت فرما دیا۔ اب حدیث مبارکہ میں آیا اس نے لقمہ کھایا، پھر اللہ کی کرم نوازی اس پر کیسی ہوئی کہ
اب وہی خاتون جو ایک وقت پورے مدینہ طیبہ کے اندر جس کی بدنامی اور جس کی غالب گلوچ، جس کی نازیبہ گفتگو مشہور تھی، اب مدینہ طیبہ میں وہی خاتون اور اس کا گھر اس نام سے مشہور تھا کہ اس سے بڑھ کر کوئی حیادار والا گھر نہیں ہے، یعنی اس خاتون سے بڑھ کر کوئی حیا والی خاتون نہیں تھی۔ اور حیا ایسا وصف ہے، ایسا عمل ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعریف کرتے ہیں، فرمایا الحیاء من الایمان، جس بندے کے اندر حیا باقی ہے، حیا موجود ہے، تو وہ یہ سمجھ لے اس کا ایمان محفوظ ہے، ایمان باقی ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس سے حیا چلی جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کی مرضی ہے، فرمایا اس کی مرضی ہے، جو چاہے کرتا کرتا ہے۔ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، فرمایا جس کی حیا چلی جائے، جو بندہ بے شرم ہو جائے، اب اس کی مرضی ہے، جو جیل میں آئے وہ کرتا کرے۔ ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم غلطی تو کر بیٹھتے ہیں، گناہ تو ہم سے ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم اپنا گناہ لوگوں کو بتاتے ہیں تو اس سے بڑھ کر کوئی اللہ کی بارگاہ میں بڑا گناہ باقی نہیں رہ جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری ساری امت کی بخشش فرما دے گا سوائے ان بندوں کے جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ یا اعلانیہ گناہ کیا ہے؟ فرمایا کہ رات کی تاریکی میں کسی بندے نے کوئی گناہ کیا، جب اس نے گناہ کیا اللہ نے اس پر پردہ ڈالا، اس کے گناہ کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے محفوظ رکھا، لیکن جب صبح ہوئی وہی بندہ لوگوں میں جا کر علل اعلان اپنا گناہ جو ہے خود بیان کر رہا ہے کہ آج رات میں نے یہ گناہ کیا، یہ میں نے بدی کی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کے گناہ پر پردہ ڈالا تھا، ستر پوشی کی تھی، لیکن اس نے اپنے گناہ کو خود لوگوں پر افشاں کیا، خود ظاہر کیا ہے۔ ایسا بندہ جو ہے جو گناہ بھی کرے اور پھر اپنے گناہ کی تشہیر بھی کرے، لوگوں میں علل اعلان بیان بھی کرتا پھرے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرمائے۔ اس لیے ہم سارے گناہگار ہیں، کوئی بندہ پارسا یا اپنے آپ کو نیکوکار نہیں کہہ سکتا۔ نیکی کی ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر بندہ جو ہے فسٹ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، لیکن کوئی اپنے آپ کو پارسا یا اپنے آپ کو نیکوکار نہیں کہہ سکتا۔ ہاں گناہ ہو بھی جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا ہے کہ ایک گناہ کسی سے اگر سرد زد ہو جائے، گناہ ہو جائے، میں اس کے بعد عمل صالح کر لو، وہ نیکی اس گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ چاہے جائے کہ ہم اپنا گناہ لوگوں کے اندر بیان کرتے کرتے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی بندے سے گناہ ہو جائے نا، غلطی سرزد ہو جائے، کوئی خطا کر بیٹھے اور ابھی اس تعالیٰ سے توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کی، دل میں احساس پیدا ہوا کہ باری اللہ میں نے جو عمل کیا ہے یہ بڑا غلط ہے، میں نے گناہ کر دیا ہے، ابھی دل میں احساس پیدا ہوا، زبان سے اقرار نہیں کیا اور ابھی معافی نہیں مانگی، استغفار نہیں کی، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، صرف دل میں احساس پیدا ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے اس بات یاد رکھیں کہ دل میں بندے کے احساس پیدا ہو جائے تو وہ یوں سمجھ لے کہ اس کے گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اسی کے مقابلے میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کسی پر اگر اس کے بعد وہ توبہ کر لے وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہ کرے گناہ پہ گناہ کرتا جائے، گناہ پہ گناہ کرتا جائے، آہستہ آہستہ کرتے کرتے پھر اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جس کا دل سیاہ ہو جائے نا، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اب گناہ اس کے نزدیک گناہ رہتا ہی نہیں، گناہ وہ کرتا ہے لیکن حالت یہ ہے کہ اسے احساس نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث مبارکہ ہے ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ فرمایا بے شک ہر انسان کا جو جسم ہے اس کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے،